یقیناً جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ اسی لعنت اور عذاب میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا ہیر پھیر، ان کشتیوں کا سمندر میں لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر چلنا، آسمان سے اللہ تعالیٰ کا پانی اتارنا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دینا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دینا، ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر یعنی حکم کے پابند ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیتے تو جان لیتے کہ تمام طاقت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جس وقت پیشوا لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی اپنے پیروکاروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے تمام رشتے و اسباب کٹ جائیں گے، اور پیروکار کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک بار پھر دنیا میں جانا ملتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے کبھی نکلنے والے نہیں ہیں۔ اے لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، چاہے ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں۔ ان کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہ سنتا ہو۔ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا گیا ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ یہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یہ عذاب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، اور جس نے کتاب میں اختلاف کیا وہ یقیناً دور کی مخالفت میں ہے۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، اور گردنیں چھڑانے یعنی غلاموں کی آزادی میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، اور تنگ دستی، بیماری اور جنگ کے وقت صبر کریں۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص یعنی برابری کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اسے بھلے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے اور اچھائی کے ساتھ اسے یعنی خون بہا ادا کرنا چاہیے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو حد سے گزر جائے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ پرہیزگاروں پر یہ حق لازم ہے۔
پھر جو شخص اسے یعنی وصیت کو سننے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرفداری یا گناہ کی زیادتی کا ڈر محسوس کرے، پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی یعنی پرہیزگاری اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت ہو اور وہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر جو اپنی خوشی سے نیکی کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ پس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو علم ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، پس اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم ان سے مباشرت کرو اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز یعنی اولاد کو تلاش کرو، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو، اور نہ اسے رشوت کے طور پر حاکموں تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جانتے بوجھتے گناہ کے طور پر کھا جاؤ۔ وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے کاموں کے وقتوں کی اور حج کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو پرہیزگاری کرے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔